السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے السلام۔ ساتھ یہ ہمارے برخوردار ہیں عرفان بٹ صاحب۔ عرفان بٹ صاحب کے ساتھ آپ نے بہت دفعہ میرے ساتھ ان کو دیکھا ہوگا۔ ایک ان کی آرگنائزیشن ہے یس، یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی، اور اس کے تحت یہ نوجوانوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں پیدا کر کے امت کی نشاط ثانیہ کے لیے یہ ایک کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے لیے جو ڈفرینٹ ریفرنسز یہ یوز کرتے ہیں ان میں سے ایک بڑا حوالہ اقبال کی زندگی ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ افکار اقبال کے ساتھ اگر نوجوانوں کو جوڑا جائے تو وہ تمام صفات ان کے اندر آ سکتی ہیں جو کہ بیسیکلی وحی کے ذریعے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا متقاضی ہے انسانوں کے ساتھ۔ تو اس سلسلے میں پچھلے دنوں میرا بھی جانے کا اتفاق ہوا، مجھے بھی آنر ملا، تو جشن اقبال لاہور میں انہوں نے الحمرہ میں منعقد کرایا، تو یہ میرے پاس تشریف لائے۔ اس کی جو ڈیٹیلز آف ایونٹ ہے نا، ان کی انہوں نے ایک پوری بک بنائی تھی، تو وہ مجھے دکھانے کے لیے تشریف لائے، اور جس میں جو ایونٹ ہوئے۔ تو مجھے بتائیے کہ پلیز آپ اس بات کو ڈیٹیل سے بتائیں کہ یہ آپ کا کیا ویژن ہے کہ اقبال کے ساتھ نوجوانوں کو جوڑنا کیوں ضروری ہے، اور وہ کیسے جوڑا جا سکتا ہے، اور اس کے جوڑنے کے کیا نتیجے نکلیں گے، اور اس سے ہم اپنے مستقبل کو کیا دیکھتے ہیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دور کے اندر مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ریلیونٹ اقبال ہے آج کے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا دینی پرسپیکٹیو ہے، جو ہمارے علماء ہیں، جو 1857 کے بعد جو ایک یلغار تھی ویسٹ کی، اس کو وہ ریفرنس کے طور پہ پریزنٹ نہیں کر پائے ہیں، اور آج کا نوجوان جو ہے نا وہ دیکھتا ہے لاجک کے طور پہ چیزوں کو۔ تو اقبال وہ ہے جن کی بنیاد فلسفے کی اور جو لٹریچر کی ہے وہ ساری کی ساری ریشنلزم کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ اس لیے جب آپ اقبال سے پریزنٹ کرتے ہیں آئیڈیاز کو تو نوجوان اس سے اٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کے نوجوان جو ہوپ لیسنس ہے، جو آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے، جو پولرائزیشن کی وجہ سے بکھرا ہوا ہے، اس کو پاکستان کے اندر حل کرنے کے لیے صرف ایک ہی ٹول ہے، وہ ہے اقبال رحمہ۔ آپ کو نیشنل آئیڈینٹی کا آئیڈینٹی کرائسس کا ایشو نیشنل آئیڈینٹی کے ساتھ حل کرتے ہیں۔ وہ ایک واحد پرسنالٹی ہیں جو کہ ڈیئر ٹو ایوری سنگل پرسن ہے، یعنی آپ لیفٹ اسپیکٹرم پہ ہیں، رائٹ اسپیکٹرم سے ہیں، آپ جس بھی اسکول آف تھاٹ سے ہیں، اقبال سب کے لیے سانجھا ہے۔ آپ کو ہوپ لیسنس کی جگہ ایک امید دیتا ہے۔ اور آج کا نوجوان جو ریشنلزم کے طور پہ چیزوں کو سمجھنا چاہتا ہے، دین کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کو آج کے مسائل سمجھ نہیں آ رہے ہیں کہ ہمارے جو انٹرپریٹیشن ہے دین کی بہت پرانا ہے۔ تو اقبال ایک واحد پرسنالٹی ہے جو آپ کو اس آئیڈینٹی کرائسس سے بھی نکال سکتا ہے، اور آپ کے جو اشکالات اور جو ایشوز ہیں وہ بھی نکال سکتا ہے۔ اسی لیے ہم نے یہ سوچا کہ ہم اقبال رحمہ کے اوپر 6 سٹیپس میں کام کریں گے۔ ہمارا پہلا سٹیپ جشن اقبال ہے، اور اس میں اصل آئیڈیا یہ ہے کہ نوجوانوں کو اقبال کی پرسنالٹی سے روشناس کیا جائے، ان کا پیغام پہنچایا جائے، اور اقبال کو ایک ایسی ٹاورنگ پرسنالٹی کے طور پہ پریزنٹ کریں کہ وہ ان کو ہیرو تسلیم کرنے لگ جائیں۔ ہیومن سائیکالوجی یہ ہے کہ جس کا جو بھی ہیرو ہوتا ہے ویسا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم محبت رسول اللہ سے اور ہیرو شاہ رخ خان سے ہیں تو شاہ رخ خان ہی بنیں گے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شاہ رخ خان شادی اٹھائے جائیں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کا ہیرو اقبال بن جائے۔ جب ہمارا نوجوانوں کا ہیرو اقبال ہوگا تو اس کی فکر ان کے اندر آٹومیٹکلی پینیٹریٹ کر جائے گی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اقبال کے خیالات کے ذریعے نوجوانوں کو تیار کریں، ان کی کیپیسٹی کو بلڈ کریں، اور قوم کے لیے ایسے نوجوان تیار کریں جو ملک کو چلا سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے ایک ویژن 2050 کرافٹ کیا ہے، جس میں ہم اقبال کی آئیڈیالوجی کے اوپر اپنے ملک کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بیسک آئیڈیا، اور اس میں پہلا سٹیپ جو ہے ہمارا یہ ہے کہ اقبال کو دوبارہ سے ہیرو بنایا جائے، اور پھر دوسرا سٹیپ جو ہے وہ فردر آن سٹیپس ہیں کہ کیسے ان کو پڑھایا جائے، اور ایک ہم نے اس کو پوری تفصیلی نقشہ کیا ہے۔ آپ کا ہم ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، اور آپ کی ہی سرپرستی میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مشن کو لے کر ہم نوجوانوں تک ریچ کریں اور ملک کی اصلاح کر سکیں۔ تو ابھی تک جو آپ نے جشن اقبال میں خل 3 جی کروا چکے ہیں، بہت بڑے 3 روزہ وہ ہوتے ہیں جس میں پورے پاکستان سے اور پاکستان سے باہر مختلف علماء، دانشور، فنکار اور طالب علم اور بالکل سب ایسے۔ لوگ آتے ہیں، تو مجھے بھی سعادت ہوئی اس میں جانے کی۔ اور ابھی تک اس کا کیا امپیکٹ ہے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ یہ بہت پازیٹیو امپیکٹ رہا ہے۔ ہم نے نوجوانوں کو ریچ کیا، پہلے ہمیں یہ ایک پریشانی تھی جب شروع کیا یہ کام، تو ہم اقبال پر جتنے بھی ادارے تھے، حکومت کے، غیر سرکاری، ان سب کے پاس گئے، انہوں نے کہا نہیں اقبال ایک خشک موضوع ہے، لوگ آتے نہیں ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی کہ ہم نئے انداز میں وہی پرانی لے کو پریزنٹ کر سکیں۔ تو یہ ہمارا سب سے پہلا ایک تجربہ تھا، اور یہ بہت سکسیسفل رہا ہے۔ ہم یعنی جس یونیورسٹی میں گئے ہیں،
ہماری کئی تقریباً 30-35 یونیورسٹیز کے اندر ہماری اقبال رحمہ کے حوالے سے ٹیمز بنی، ہم نے یونیورسٹیز میں کیمپینز کی، ہم نے کافی کام کیا. ابھی بھی ہم نے یعنی اس بار ہم نے تقریباً کوئی 30 کے قریب یونیورسٹیز میں گئے ہیں جو پنجاب بھر کے شہروں کے اندر. تو ہمارا پہلا ایکسپیرینس جو تھا وہ یہ تھا کہ نوجوان اٹریکٹ ہوتا ہے، اس کو اگر صحیح میسیج دیا جائے وہ پاکستان سے سمجھتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ نوجوانوں کو بڑے پیمانے پر ہم نے کیا، کیونکہ ہمارا پہلا ہدف یہ ہے کہ ہم ایک ٹاورنگ پرسنالٹی بنائیں اقبال کو. اس کی وجہ سے پہلا ہدف یہ ہے کہ اویئرنیس کی سپریٹ کی جائے اور اقبال کے ساتھ لنک کریں نوجوان کو. اس پہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کو اپنے ساتھ لنک کیا ہے اور اقبال کا میسیج ان تک پہنچایا ہے. اور اگر ریمارکس آپ لوگوں سے لیں جشن اقبال پہ آتے ہیں یا ہم سے ملتے ہیں، وہ بہت زیادہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں اقبال کے پرسپیکٹیوز اتنے زیادہ اندازہ نہیں تھے، اور ہمارا اوبویسلی اقبال فہمی اور اقبال شناسی میں اس میں بہت افادیت ہمیں ملی ہے. تو اگلا کیا سٹیپ ہے اس کا جب لوگوں میں ایک اویئرنیس کریٹ ہو جائے گی تو؟ جی ہم یعنی جو 6 سٹیپس ہیں اس میں ایک تو 2 سٹیپس پہلے ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کانشیس لیول پہ ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں ایک جشن اقبال ہے، میگا ایونٹس ہیں، ہم اس کو پورے پاکستان کے اندر کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایز سون ایز ہمیں فائنینشیل اسٹیبلٹی ہو ہم اس کو پورے پاکستان میں کریں. دوسرے ضمن کے اندر ہم اقبال کا پروڈکشن ہاؤس بنانا چاہ رہے ہیں، اس میں ہم اقبال اسٹوڈیو بنانا چاہتے ہیں کہ اقبال کو ترنم سے گایا جائے، اقبال کو ترنم سے پڑھا جائے، اقبال کی اینیمیٹڈ ویڈیوز بنائے جائے. اچھا سکٹس بنانا چاہتے ہیں ہم کہ اقبال کے تھیمز کے اوپر سکٹس بنائیں. اسی طرح جو فلمز اور ڈراماز جو ہیں اقبال کے تھیمز کے اوپر بنائیں. اس پہ ہم کام الحمدللہ کر بھی رہے ہیں. تو یہ ہمارا سیکنڈ اسٹیپ ہے. تھرڈ اسٹیپ سے ہم ایک اقبال کی اکیڈمی بنانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ ہم کورسز ڈیزائن کریں. لیڈرشپ اقبال کے مد نظر سے کیا ہے، ویسٹرن سویلائزیشن اقبال کے مد نظر سے کیا ہے، جو سرمایہ داریت تھی وہ اقبال کے مد نظر سے کیا ہے، اقبال جو ہے وہ کیا پرسپیکٹیو دیتا ہے. یعنی اگر آپ خطبات جو ان کے ریکنسٹرکشن کے ہیں خطبات ہیں، میں بہت زیادہ اس سے آگاہ نہیں ہوں، میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن جتنا بھی پڑھا وہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سائنس فلسفے سے یونیورس کو حل کیا ہے. انہوں نے یونیورس کے حوالے سے بتایا کہ یہ ایک روحانی اس میں استقلال ہے، اور اگر آپ کسی عالم کو پڑھیں گے تو وہ نہیں سمجھ پائے گا. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایسے کورسز ڈیزائن کریں جن کورسز کے تحت ہم آج کے نوجوان کے آج کے مسائل کو حل کر سکیں. اور پھر اسی طرح ہم تھنک ٹینک بنانا چاہتے ہیں اقبال کے اوپر. ہم ایک ایڈوکیسی انسٹیٹیوشن بنانا چاہتے ہیں جو اقبال کے حوالے سے ایڈوکیسی کر سکے. تو یہ ابھی ہم اپنے فرسٹ سٹیپ پہ ہیں. انشاءاللہ میں آپ ہی کے توسط سے بلکہ آپ سے یہی گزارش بھی کرنے آیا تھا کہ ہم انشاءاللہ 2027 میں 150 سال پورے ہوں گے اقبال 1977 سے. ہم ایک ڈیکیڈ آف اقبال کو پلان کر رہے ہیں اور پورے 10 سالوں میں اقبال کی مطابق ایک نسل تیار کرنے پر ورکنگ کر رہے ہیں. اور اس پہ ہمیں چاہیے آپ جیسے ساتھیوں کا ایک خصوصی سپورٹ چاہیے کہ ہم اس کو ڈیولپ کریں، کرافٹ کریں، آپ کو دکھائیں، آپ اس کو ریفائن کریں تاکہ ہم نوجوانوں کے ساتھ مل کے ایک پورا 10 سال کا ایک پلان بنائیں کہ ہم اقبال رحمہ کے ذریعے کیسے قوم کی تعمیر کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے مقاصد میں آپ کو کامیاب کرے. آمین ماشاء اللہ. آمین.